لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایام ازا چل رہے ہیں، کچھ ہی دن میں اربعین. آپ سب، کاش کہ میں یہ کہہ سکتا ہم سب، پر آپ سب کربلا کے لیے روانہ ہوں گے، اربعین منانے کے لیے، بی بی کو پورسا دینے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. کربلا بھی ایک معجزہ ہے جو میں نے، حالانکہ 2 بار ہی گیا ہوں میں، تو جو میں نے دیکھا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، وہ معجزہ سے کم نہیں ہے. ہر سال تعداد بڑھتے جاتا ہے وہاں. لوگ کہتے ہیں 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ کا مجمع ہے. کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، زیارت ہو رہے ہیں. پر جو میں نے محسوس کیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ کھانا کھانے والے سے زیادہ کھلانے والے وہاں موجود ہیں. پانی پینے والے سے زیادہ پانی پلانے والے وہاں موجود ہیں. سہولیت لینے والے سے زیادہ سہولیت دینے والے وہاں موجود ہے. کون ہے یہ لوگ؟ کون ہے یہ لوگ جو وہاں ہے تو صحیح لیکن دکھائی نہیں دے رہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ تب مطلب کہتے نا، میرے حساب سے تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا، یا میں نے یہ اس بات کو مانا کہ اگر چاہنے والے کی یہ طاقت ہے، چاہنے والے کی یہ طاقت ہے، تو ذرا سوچئے جسے یہ چاہتے ہیں وہ کتنا طاقتور ہوگا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب پہلی بار وہاں گیا تھا تو ہم سب نجف میں اترے اور 1-2 دن شاید وہاں تھے نجف میں، اور رات کو ہی میں میرے بیٹے کے ساتھ میں نے کہا کہ چلو بھائی یہاں ہے تو لوٹ لو. روم میں بیٹھنے کا مطلب نہیں ہے، چلو زیارت کرتے مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ. جیسے ہم گئے، بھیڑ بہت تھی ماشاءاللہ، اور ایسی ویسی بھیڑ نہیں. کہاں کہاں سے الگ الگ دیشوں سے لوگ وہاں آتے ہیں، لمبے چوڑے. جہاں میری ہائٹ ٹوٹتی ہے وہاں سے تو ان کی ہائٹیں شروع ہوتی ہے. لمبے لمبے چوڑے ماشاءاللہ، حیدر 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 بول کے جو اندر گھستے. تو ایک طرف ایک گیٹ سے میں نکل گیا باہر، ایک گیٹ سے میرا بیٹا الگ ہو گیا، ہم الگ ہو گئے. باہر نکلے، پھر کسی نے کہا ایک کام کرو، رات کے 1:30 بجے 2 بجے آپ جاؤ، شاید لوگ کم ہوں گے تو آپ زری تک پہنچ جاؤ گے. تبھی بھی ہم نے ٹرائی کیا، تبھی بھی نا امید ہو گئے. پھر کسی نے کہا کہ فجر کے نماز سے پہلے چلے جاؤ، شاید پہنچ جاؤ. وہ بھی ٹرائی کیا، پھر الگ ہو گئے. پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف، تو جو ساتھ میں ٹور میں تھے وہ لوگ کئی بار جا چکے تھے. انہوں نے کہا معاف کرنا، اگر یہاں زری تک نہیں پہنچ سکے تو کربلا میں تو ناممکن ہے. بولے وہاں تو جو بھیڑ ہوگی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
दिल टूट गया। ऐसा लगा कि पता नहीं यार ये क्या गुनाह कर दिए जिंदगी में कि हम जरी तक नहीं पहुंच पाए, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। करबला पहुंचे, होटल में सामान वामान रखे, फिर निकल गए। मैंने कहा बेटा चल आजमाते किस्मत। यकीन मानो बखुदा, पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी पर गए, होटल के बिल्कुल करीब था। तो वहाँ अंदर गए, जैसे तैसे करके गए, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और यकीन मानो जैसे ही हम जरी के थोड़े नजदीक गए, सामने से भीड़ खाली। ये देखिए भीड़ खाली बिल्कुल, ऐसे लग रहा था जरी बुला रही है मुझे। मैं मेरा बेटा लपक के हम जाकर के जरी को हमने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड बहुत बहुत है ये वहां पर। अरबैन के वक्त 30 सेकंड भी अगर आप जरी पे हो तो ये वो तो भाई हमारा तो बोलते ना भूख ही नहीं मिट रही थी। हम वहीं थे, पकड़ के खड़े थे, जो खड़े ही रहे। फिर वो जो वहाँ खादिम होते हैं, जो उन्होंने ऐसे फर से कहा कि अभी हम लोग वहां से निकले, एक जोश आ गई, एक कहा कि क्या हो गया, ये मुजज़ा हो गया है। तो वहां से निकले, भागे भागे गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरी पर। वहां गए और वहां भी यही हुआ, भीड़ थी। सडनली भी सामने से भीड़ गायब, जरी बुला रही है, हम जाकर के जरी को लपक लिए। वहां तो और भी वक्त मिला हमें खड़े रहने का। और आप मानोगे नहीं, जब तक हम वहां थे उसके बाद सामरा और आगे जहां जहां टूर जाती है, जब हम वहां रोजे पर गए आका हुसैन के और मौला अब्बास के, मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता था सामने से सब हट गए। वापसी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा, ये क्या हुआ? आम आदमी हूं इसीलिए मेरी समझ ऐसी है। मैंने कहा कि बेटा नजफ से मैसेज आया था, कहा कि 2 बच्चे निकले यहां से नाउम्मीद होकर के, मायूस होकर के, उन्हें नाउम्मीद होने मत देना। या अली, ये है मुजज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दूसरा मुजज़ा